ہے پہلے اس کو دیکھو. ارے سب سے پہلے دلیل قرآن ہے، حدیث ہے، پھر صحابہ کے اقوال ہے. جب قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کے اقوال تک تو بعد میں جائیں گے جب مسئلہ قرآن و سنت میں نہ ہو. ایسے ہی ہے، جب مسئلہ قرآن و سنت میں نہ ہو تو صحابہ کی طرف تک جاتے ہیں. اگر مسئلہ قرآن سے مل جائے، حدیث سے مل جائے، پھر صحابہ کے اقوال کے اندر تتبع نہیں کیا جاتا، جستجو نہیں کی جاتی کہ صحابی نے فرمایا ہے یا نہیں ہے. یہ دیکھا جاتا ہے خدا نے کیا فرمایا ہے. رہا مسئلہ یہ کہ صحابہ نے کیا بھی یا نہیں کیا. میں 2-3 واقعات بیان کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کی صحابہ سے محبت کا عالم کیا تھا، چاہت کا عالم کیا تھا. اسے عام انداز میں صحیح بخاری مسلم کی حدیثیں ٹوٹل جو میں بیان کروں گا 3-4. حضور علیہ السلام جب وضو کرتے، آپ کے وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا. صحابہ ہاتھ لے کے ہاتھ آگے کرتے اور ان ہاتھوں پر پانی لے کر مس کیا کرتے تھے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ناک گراتے، زمین پر اپنا ناک ڈالتے، ناک مبارک جسے ہم کہتے ہیں سین کہتے تھے پنجابی کے اندر، نزلہ جسے ہم نزلہ، جب آپ علیہ السلام نیچے زمین پر گراتے، صحیح بخاری میں ہے صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو آگے کرتے اور اس نزلے کو ناک مبارک کو اپنے چہرے پہ ملا کرتے تھے. صحیح بخاری میں ہے نبی پاک نے پیالے کے اندر پیشاب کیا، بول مبارک کیا، پیشاب مبارک کیا اور فرمایا اے فلاں اس پیشاب کو اٹھا کر باہر گرا دو. وہ عورت نے پیشاب کا پیالہ اٹھایا اور باہر جا کے پی لیا. حضور کا پیشاب مبارک پی لیا. صحیح بخاری میں ہے. حضور نے پوچھا کیا تم نے گرا دیا؟ وہ عورت بولی آقا گرا دیا، بہت اچھی جگہ گرا دیا. نبی پاک نے فرمایا کہاں گرایا؟ عرض کی پیٹ میں ڈال دیا. آقا نے فرمایا کہ تجھ کو کبھی پیٹ کا درد نہیں ہوگا. یہ نہیں کہا تم نے پاک چیز پی لی ہے. ارے مصطفیٰ کا تو پیشاب بھی پاک تھا، بولے مبارک یہ بھی پاک تھا. ارے جس صحابہ کرام کا عشق مصطفیٰ یہ ہو، حالت یہ ہو اس کی، کیا وہ مصطفیٰ کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ ارے مصطفیٰ اپنا نظام بنائے، اپنا ہر ہفتے جشن بنائے، کیا صحابی سے شرک کہہ سکتے ہیں؟ ہم ان سے سوال کرتے ہیں بدبختوں تم بتاؤ صدیق اکبر نے مخالفت کہاں کی ہے؟ تم بتاؤ عمر فاروق نے مخالفت کب کی ہے؟ تم کسی ایک صحابی کا بتا دو. ارے صحابی کو قرآن پاک کی آیت بتا دو. تم قرآن پاک کی آیت نہیں دکھا سکتے، حدیث دکھا دو. صحیح حدیث کو چھوڑو، ضعیف سے ضعیف، کمزور سے کمزور ترین حدیث تم دکھا دو جہاں مصطفیٰ نے منع کیا ہو. اے ہم حدیث کا بھی سوال نہیں کرتے، حدیث کا بھی سوال نہیں کرتے، چھوڑتے ہیں. 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے، ایک صحابی کا قول دکھا دو، فرمان دکھا دو کہ صحابی نے اس کو نجائز حرام کہا. قیامت تک نہیں خدا کی قسم دکھا سکتے. ارے یہ باتیں ہمارے علماء سے کرتے ہیں، ہمارے سنی بھولے بھائی مسلمان بھائیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تا قیامت یہ خدا کی قسم میں بات کہتا ہوں، آیت حدیث تو دور کی بات ہے. ارے یہ تو تابعین کا قول نہیں دکھا سکتے. صحابہ کو بھی چھوڑو، پیچھے آ جاؤ، تابعین کی طرف آ جاؤ. ارے یہ تو تابعین کا قول بھی نہیں دکھا سکتے. یہ مطلب ہم کہاں سے آیا کہ یہ قرآن حدیث کی ہم سے بات کریں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کا عشق رسول کا حال کیا تھا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر مکے سے مدینے سے مکہ کی طرف جا رہے تھے حج یا عمرہ کرنے کے لیے. ایک درخت آیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس درخت کو اوپر کیا، اس درخت سے نکلے، قافلے والوں کو روک دیا تم ٹھہرو یہاں. قافلے والے رکے، آپ اس درخت کے نیچے سے گزرے. جب گزر کے لوگوں نے پوچھا علی کا کیا وجہ ہے کہ آپ سیدھے رستے کو چھوڑ کر اس درخت کے نیچے سے گزرے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا مجھ سے وجہ نہ پوچھو، مجھ سے وجہ نہ پوچھو، میں نے مصطفیٰ کو یہاں سے گزرتا دیکھا تھا، بس انہیں کی اتباع میں گزرا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر حج پہ جا رہے تھے، ایک جگہ اترے، مخصوص مقام پر اترے، اتر کر ایک تنکا پکڑا، تنکا پکڑ کے زمین کو کریدنا شروع کر دیا. جیسے ہم بیٹھے ہوتے نا گاؤں دیہاتوں میں زمین پہ بیٹھتے ہیں، کوئی تیلا تنکا پکڑ لیتے ہیں، اس سے زمین کو کھودنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی ایسا ہوتا ہے نا، ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قافلے والوں کو روکا اور اس جگہ پر بیٹھے، ایک جگہ پر بیٹھے
اور تنکا پکڑ کر زمین کو کریدنا شروع کر دیا, کھڈے مارنا شروع کر دیے چھوٹے چھوٹے. لوگوں نے پوچھا لیا, قافلے کو روکا اور اس جگہ اترے, اتر کے زمین کو کریدنا شروع کر دیا. اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا مجھے نہیں پتا میں کیوں کرید رہا ہوں, اس میں حکمت کیا ہے؟ بس مصطفیٰ کو یہاں دیکھا تھا, وہ تنکے سے زمین کرید رہے تھے, بس ان کی اولاد کو ادا کر رہا ہے. صحابہ کے اس لیے یہ تھا, یہ بدبخت باتیں کرتے ہیں صحابہ کے بول دکھا رہے. صحابہ کے عشق یہ تھا. صحابہ کرام مصطفیٰ کی اطاعت اس طرح کیا کرتے تھے. ایک روایت کے اندر ہے کہ جب صحابہ کرام حضور علیہ السلام جنگ سے واپس آئے, مدینے کے کارنر کے اوپر, گلی کے اوپر کھڑی ہو گئی, کنارے کے اوپر کھڑی ہو کے کہنے لگی, صحابہ تم بتاؤ میرے مصطفیٰ کا حال کیسا ہے؟ صحابہ نے کہا تمہارا باپ شہید ہو گیا. کہنے لگی مجھے اپنے باپ کی پرواہ نہیں, مجھے یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کیسے ہوئے؟ صحابہ نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. کہنے لگی مجھے اس کی پرواہ نہیں, یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہے؟ صحابہ نے کہا تمہارا شوہر شہید ہو گیا. کہنے لگی خدا کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے یہ بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہے؟ جب صحابہ نے حضور کا نام لیا تب اسے عورت کو سکون آیا, تب اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا. ارے خدا کی قسم صحابہ کرام کا حال یہ تھا. صحیح ترمذی شریف کی مجمع الزوائد کی حدیث پاک بیان کر رہا ہوں, ترمذی کی حدیث پاک ہے, کنز الامہات کی حدیث پاک ہے. صحابہ جب مصطفیٰ کو دیکھتے, مصطفیٰ کو دیکھ کر مسجد کے اندر محبت میں رقص کرنا شروع کر دیتے تھے, وجد کرنا شروع کر دیتے تھے. جب مکہ سے صلح حدیبیہ کے بعد واپس آئے صحابہ کرام, ایک بچی کے اوپر جھگڑا ہو گیا, حضرت علی کا, حضرت زید بن حارثہ کا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہم کا. بچی کے اوپر, چھوٹی سی بچی کی جھگڑا ہو گیا. حضرت جعفر نے کہا اس کا حق, میرا حق اس کے اوپر ہے, اس کو میں پالوں گا. زید بن حارثہ نے اپنی دلیل دی, فرمایا نہیں میرا حق ہے اس بچی کے اوپر, میں پرورش کروں گا, میں پالوں گا. مولا علی نے اپنی دلیل دی کہ اس کا حق, میرا حق اس کے اوپر ہے, اس بچی کی پرورش میں کروں گا. ان کے تینوں کے درمیان نزاع ہو گیا, جھگڑا ہو گیا. مقدمہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, مسجد نبوی کے اندر مقدمہ پیش ہو گیا. حضور علیہ السلام نے سب کی بات سنی اور بات سن کر حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا یا زید انت مولا اللہ و رسولہ, کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کا مولا ہے. لوگ کہتے ہیں صرف علی مولا ہے, ارے علی مولا بھی ہے لیکن وہ صحابہ بھی مولا ہے. یہ وہابی یہ لوگ چل جاتے ہیں کہ علی مولا کہاں سے ہے. ارے تم علی مولا کی بات کرتے ہو, مصطفیٰ نے تو زید بن حارثہ کو بھی مولا کہا. فرمایا یا زید انت مولا اللہ و رسولہ, تو اللہ اور اللہ کے رسول کا مولا ہے. زید بن حارثہ کھڑے ہوئے, فقام وحاضرہ, کھڑے ہو کر مصطفیٰ کے ارد گرد رقص کرنے لگ پڑے, جس سے ہم ڈانس کہتے ہیں, وجد کہتے ہیں. حضرت زید بن حارثہ مصطفیٰ کے اس فرمان کے اوپر مسجد میں وجد کرنے لگ پڑے. مصطفیٰ نے جب حضرت جعفر کو دیکھا, حضرت جعفر سے فرمایا یا جعفر انت اشبہ منی خلقا و خلقا, تو سیرت اور صورت میں میری طرح ہے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, فقام فحاضر وراء زید, زید بن حارثہ سے لمبا چکر نکال کر مصطفیٰ کے ارد گرد گھومنا جھومنا شروع کر دیا. صرف چھوٹے چھوٹے القامات کے اوپر اتنی خوشی ہوئی کہ مصطفیٰ کی محبت میں مسجد کے اندر رقص شروع کر دیا, جھومنا شروع کر دیا. مصطفیٰ نے جب علی کو دیکھا تو فرمایا یا علی انت منی وانا منکا, تو میرا ہے میں تیرا ہوں. فرمایا یا علی انت منی وانا منکا, تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں. فقام فحاضر وراء زید وراء جعفر, حضرت علی کھڑے ہوئے, حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر سے لمبا چکر بنا کے جھومنا شروع کر دیا. ارے یہ صحابہ مصطفیٰ کے عشق کے اندر, محبت کے اندر رقص و سرور کیا کرتے تھے, وجد کیا کرتے تھے. کیا یہ صحابہ مصطفیٰ کی محبت کریں گے؟ حضور علیہ السلام نے جعفر کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج دیا, وزیر بنا کر بھیج دیا. کافی عرصہ گزر چکا, غالباً 5 یا 6 ماہ گزر چکے. حضور کو دیکھا نہیں تھا, دل کو وہ ذوق نہیں آ رہا تھا. مصطفیٰ کو دیکھے بڑا عرصہ ہو چکا. جب واپس آئے گلی کے اندر ہی تھے کہ مسجد نبی کا دروازہ کھلا تھا, جیسے سامنے گلی ایک دروازہ کھلا ہو,
اور سامنے حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جعفر نے جب گلی سے ہی مصطفیٰ کو دیکھا, نظر سے نظر لی, راوی کہتے ہیں خدا کی قسم حضرت جعفر نے گلی کے اندر ہی دھماڑ ڈالنا شروع کر دیا, گلی کے اندر ہی جھومنا شروع کر دیا. ارے کیوں نہ ہو کہ خدا تبارک و تعالیٰ جس نسبت پر ناز کرتا ہے, کیا صحابہ اس نسبت پہ ناز نہ کرتے ہوں گے؟ بتائیں آپ. خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اقسم بہذا البلد. یہ جو آیت کریمہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ, یہ میں بیان کرتی ہوں گی. پہلے علماء نے بیان کرتے ہوئے جن سے حضور علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منانا ثابت ہوتا ہے, بے شمار آتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب اس شہر مکہ کی قسم, اس حال میں کہ آپ اس شہر میں رہتے ہو. انت حل بہذا البلد, یہ ہے حال بہذا البلد سے. وہ حال حال کے لیے قید ہوتا ہے, مطلب یہ کہ وجہ ہوتی ہے, ریزن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مصطفیٰ کی جو مکہ کی قسم اٹھائی ہے وہ اس وجہ سے اٹھائی کہ شہر مکہ میں مصطفیٰ رہتے ہیں, شہر مکہ میں مصطفیٰ رہتے ہیں. تو قسم معظم محترم چیز کی اٹھائی جاتی ہے, تو جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے وہ چیز اتنی مقرر ہو گئی کہ خود خدا نے قرآن اس کی قسم اٹھا دی. آپ اس کی مثال سمجھیں. ایک دھاگا ہے, گرا پڑا دھاگا اٹھانا زمین سے, اس دھاگے کے اندر ایک ہیرا پرو ہے. اب وہ بن گیا ہار. 1 کروڑ کا ہیرا ڈال دے, کیا بن گیا وہ ہار. اب پوچھا جائے کہا جائے اس دھاگے کی قیمت کیا ہے, تو کیا کہا جائے گا 1 کروڑ کا, کیونکہ اس کے اندر 1 کروڑ کا ہار ہے. ایک آپ ٹوٹی ٹوٹی الماری میں تو جوڑی گئی, اس کے اندر 1 کروڑ کا زیور ڈال دیں, ہیرے ڈال دیں, اور آپ پوچھیں اس الماری کی قیمت کیا تو کتنی ہوئی, بتائیں 1 کروڑ, کیونکہ اس کی نسبت ہیروں سے ہوتی ہے. اب وہ خالی الماری یا دھاگا نہیں رہا, اس کی نسبت ہیروں سے ہو گئی ہے, معظم محترم چیز سے ہو گئی ہے. تو اسی طرح کہ جب تک مکہ مکہ تھا خدا نے اس کی قسم نہیں اٹھائی, خدا نے اس کی قسم نہیں اٹھائی. تو جب مکہ میں مصطفیٰ کے قدم لگے, مصطفیٰ سے نسبت ہوئی, تو خدا نے شہر مکہ کی قسم اٹھا لی. عمر فاروق کہتے ہیں, عمر فاروق فرماتے ہیں مصطفیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قربان, خدا نے آپ کے قدموں کی خار کی قسم اٹھائی. جو عمر فاروق نے فرمایا تھا. تو لہٰذا جب حضور کے قدم غار زور میں تھے, غار زور سب سے افضل تھا. جب مصطفیٰ کے قدم غار ہرا میں گئے, غار ہرا سب سے افضل تھا. جب مصطفیٰ صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار ہوئے, صدیق اکبر مخلوق میں سب سے افضل تھے. جب مصطفیٰ نے اپنا سر حضرت عائشہ کے زانوں پر رکھا تو عائشہ مخلوق میں سب سے افضل تھی. مصطفیٰ جب عرش پر گئے, عرش سب سے افضل تھا. جب مصطفیٰ سدرۃ المنتہا پہ گئے, سدرۃ المنتہا سب سے افضل تھا. اور اب مصطفیٰ جہاں محل حرام ہے, زمین کا جو ٹکڑا, قبر کا جو ٹکڑا مصطفیٰ کے جسم سے ٹچ ہے, خدا کی قسم وہ قبر کا ٹکڑا خدا کے عرش سے بھی افضل ہے. خدا کے عرش و کرسی سے بھی افضل ہے, کیونکہ اس ٹکڑے کو نسبت مصطفیٰ سے ہوئی. امام سیوطی نے اس پر اجماع نقل کیا, اپنی طرف سے نے بیان کیا. مساقات جو باعثین ہوتے ہیں نقطہ بیان کر دیتے ہیں, یہ اس پر امام سیوطی نے اور امام قاضی ایاز نے اجماع نقل کیا ہے علماء کرام کا کہ جو قبر کا حصہ مصطفیٰ کے جسم سے ٹچ ہے وہ خدا کے عرش سے بھی افضل ہے, خدا کی کرسی سے بھی افضل ہے وہ حصہ. پھر خدا تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آپ قرآن اٹھائیں, خدا نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا کہ مخلوق نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. جی نام صاحب, خدا نے کیا فرمایا وَرَفَعْنَا, ہم نے بلند کیا. یہ نہیں فرمایا لوگوں نے بلند کیا. ذکر آپ کا ہم نے بلند کیا. اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ نے ذکر کے بلندی کی نسبت اپنی طرف کی کہ ہم نے بلند کیا, کیونکہ مخلوق کی طرف کرتا تو مخلوق کی ایک حد ہے, مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی کی ایک حد ہو جاتی ہے. مخلوق کی انتہا ہے, مصطفیٰ کا ذکر بھی ختم ہو جاتا.
مخلوق محدود ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی محدود ہو جاتا. فرمایا ورفعنا، ہم نے بلند کیا. نہ میری کوئی ابتدا ہے، نہ مصطفیٰ کے ذکر کی کوئی ابتدا ہے، نہ میری کوئی انتہا ہے، نہ مصطفیٰ کے ذکر کی کوئی انتہا ہے. نہ میں ختم ہوگا، نہ مصطفیٰ کا ذکر ختم ہوگا. میں نامحدود، میرے مصطفیٰ کا ذکر بھی نامحدود. میں ازلی ہوں، میں ابدی ہوں، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا. مصطفیٰ کا ذکر بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. فرمایا ورفعنا، ہم نے بلند کیا. قربان جائے اعلیٰ حضرت پر، قربان جائے اعلیٰ حضرت پر، امام اہل سنت پر، جنہوں نے کروڑوں اربوں لوگوں کے مسلک کو، مذہب کو بچا لیا. اس آیت کریمہ کی عکاسی کرتے فرماتے ہیں مٹ گئے. کیا فرمایا؟ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء کے. مٹ گئے، اعداء کہتے ہیں دشمن کو، عدو کی جمع ہے، معنی اس کا دشمن. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء کے. نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، کیونکہ ورفعنا لا کا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر. ورفعنا لا کا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، بہت بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے فلا وربک، اے محبوب تمہارے رب کی قسم. قسم خدا کس کی اٹھا رہا ہے؟ بتایا اپنی اٹھا رہا ہے نا. اے محبوب تمہارے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم. رب کون ہے؟ خدا تعالیٰ. قسم کس کی اٹھائی؟ خدا نے اپنی اٹھائی، لیکن نسبت مصطفیٰ کی طرف. قسمیں اپنی اٹھائے اور اس کی نسبت بھی مصطفیٰ کی طرف کرے. فرمایا فلا وربک، کا محبوب تیرے رب کی قسم. آپ بتائیں کعبے کا بھی رب ہے یا نہیں؟ بتائیں کعبے کا بھی رب ہے، عرش کا بھی رب ہے، کرسی کا بھی رب ہے، بیت المقدس کا بھی رب ہے، بیت المعمور کا بھی رب ہے. لیکن قرآن اٹھاؤ، قرآن میں خدا نے یہ نہیں کہا کعبے کے رب کی قسم، یہ نہیں کہا بیت المقدس کے رب کی قسم، یہ نہیں کہا بیت المعمور کے رب کی قسم. اس میں حکمت یہ ہے، امام راضی فرماتے ہیں اس میں نکتہ یہ ہے کہ مصطفیٰ ہونے کو تو میں کعبے کا بھی رب ہوں، ہونے کو تو میں بیت المقدس کا بھی رب ہوں، ہونے کو تو میں بیت المعمور کا بھی رب ہوں، لیکن نہ مجھے کعبے کے رب ہونے پہ نام، نہ مجھے عرش کے رب ہونے پہ نام، نہ مجھے بیت المقدس کے رب ہونے پہ نام، نہ مجھے بیت المعمور کے رب ہونے پہ نام. اے مصطفیٰ اگر مجھے ناز ہے میں تمہارا رب ہوں، میں اس پہ ناز ہے، میں تمہارا رب ہوں، بس مجھے اسی پہ ناز ہے. ارے جس نسبت پر خدا تعالیٰ فخر کرے، جس نسبت پر خدا فخر کرے، کیا صحابہ اس کی مخالفت کریں گے؟ ارے یہ لوگ کہتے ہیں صحابی اکبر، بدبختوں صحابی اکبر تب دکھائے نا جب قرآن و سنت نہ ہو. تم دکھاؤ صحابی نے منع کب کیا ہے، تابعین نے منع کب کیا ہے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ، ایک نظریہ قرآن و سنت کے عین مطابق، عین قرآن و سنت کے مطابق ہے. ایک آیت مطابق ہو جائے، میں خلاف لوگ کہیں سو نہ جاؤں یا فجر کی نماز نہ قضا ہو جائے. اس لیے اپنے بیان کو یہی اختتام پذیر کرتا ہوں. یہ بھائی تو کہنے مزید چلاؤں لیکن تھوڑا سا اور تلا مجھے صبح دعوت میں جا کے گئے تھے، وہاں فتوے دے رہے ہیں یہ نہ ہو کہ حلال کا حرام بتا دو اور حرام کو حلال بتا دو، الٹا کام ہے کہیں ہو جائے. البتہ خدا تعالیٰ نے جو مصطفیٰ کو مقام عطا فرمایا ہے اس میں سے ایک مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو مقام شفاعت بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. شفاعت کی ایک دو حدیث آپ کو سنا کر 15 منٹ انشاءاللہ ہو جائے گی. منقول ہے کہ ایک مرتبہ
حضرت آدم علیہ السلام روز قیامت جب قیامت قائم ہوگی آدم علیہ السلام حضور کو پکار کر کہیں گے یا محمد انظر الیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرف دیکھو کہ فرشتے آپ کی امتی کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام دوڑتے ہوئے فرشتوں کے پاس جائیں گے، فرمائیں گے کہ فرشتوں تم میرے امتی کو جہنم کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے سے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نامہ اعمال کا وزن دیا گیا، گناہ زیادہ تھے نیکیاں کم تھی، اصول کے مطابق جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ نبی پاک فرمائیں گے فرشتوں میرے امتی کا میرے نظروں کے سامنے دوبارہ وزن کرو، دوبارہ میزان رکھا جائے گا، دوبارہ ترازو لایا جائے گا، دوبارہ اس کے نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، نیکیاں کم ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے۔ حضور اپنی جیب مبارک سے ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ جب وہ پلڑے میں سفید کاغذ کا ٹکڑا جائے گا نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اور گناہ کم ہو جائیں گے۔ وہ شخص حضور کے دامن کو تھامے گا، اس کرے گا من انتا، کہ آپ کون ہیں؟ یہ سفید کاغذ کا ٹکڑا کیا تھا؟ نبی پاک فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں، تیرا رسول ہوں، اور یہ سفید کاغذ کا ٹکڑا وہ ایک مرتبہ کا تیرا دنیا میں درود پاک پڑھنا تھا، تو دنیا میں تم نے ایک بار درود پاک پڑھا تھا تو یہ سفید کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ ارے سنیو درود پاک پڑھا کرو۔ ہم لوگ بس سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے نہیں ہیں، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، عمل کی طرف پیچھے نمازیں پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، تقوی اختیار کرو، شریعت پر عمل کرنے کا ذہن بناؤ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبھی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بدعمالیاں دیکھ کر حضور علیہ السلام ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اور بہرحال جب حضور علیہ السلام کو مقام شفاعت دیا جائے گا، تمام نبی پاک نے فرمایا، اس حدیث کو مسند امام احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا ہے، یجلسون علی منابر ذهب، سونے اور چاندی کے منبروں کو بروز قیامت محشر میں رکھا جائے گا۔ انبیاء اولیاء اپنے اپنے منبروں پر بیٹھ جائیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں یجلسون علیہ، انبیاء اپنے منبروں پر بیٹھ جائیں گے، لا اجلس علیہ، لیکن میں اپنے منبر پر نہیں بیٹھوں گا، میں اپنے منبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ صحابہ نے اس کی آقا آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ عرض کرتے ہیں ارشاد فرمایا میرے صحابہ اس خوف کی وجہ سے نہیں بیٹھوں گا کہیں میرا رب مجھ کو جنت میں بھیج دے، میری امت پیچھے بے سر و سامان ہو۔ اس خوف کی وجہ سے خائفاً بین یدی ربی، اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کھڑا رہوں گا، اے مولا میری امت میرے سپرد کر دے، میری امت میرے سپرد کر دے، منبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ پھر خدا فرمایا یا محمد ماذا تريد ان اصنع بامتك، تو یہ بتا کہ تو چاہتا کیا ہے، جو تو چاہے گا تیری امت کے ساتھ ویسا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں علماء فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ جو سب سے پہلا کلام، جو سب سے پہلا آرڈر حکم جاری کرے گا تو یہ ہوگا محبوب جیسا تو چاہے گا ویسا کر دوں گا۔ تو بتا تو کیا چاہتا ہے، تو بتا تو چاہتا کیا ہے؟ ماں تريد ان اصنع بامتك، جو تو ارادہ کرے گا ویسا تیری امت کے ساتھ کر دوں گا۔ نبی پاک اس کریں گے بارے تعالیٰ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِ اللَّهِ وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ۔ بروز قیامت دو قانون ہوں گے، بروز قیامت دو قانون ہوں گے، ایک خدا کی رحمت کا قانون ہوگا، گنہگار خدا کی رحمت سے جنت میں جاتے جائیں گے۔ فرمایا دوسرا قانون میری شفاعت کا ہوگا، گنہگار میری شفاعت سے جنت میں جاتے جائیں گے۔ گنہگار جو ہوں گے میری شفاعت سے جنت میں جاتے جائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا جب جنت کی طرف چلے جائیں گے میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک آخری صفحات صحیح بخاری۔ نبی پاک نے فرمایا میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، حاضر ہو کر کہوں گا یا ربی امتی امتی، میں رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑوں گا، انا آخر ساجدا، سجدے میں چلا جاؤں گا، حمد و ثنا کروں گا۔ رب فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھاؤ،
سر تو بتا، جو ماننا ہے مانگو دیا جائے گا، وشفا تو شفا، جس کی شفاعت کرو گے قبول ہوگی۔ میں سن بار تعالیٰ میری امت جہنم میں چلی گئی، رب فرمائے گا مصطفیٰ جاؤ جہنم کے کنارے پہ چلے جاؤ، جس امتی کے دل میں ایک ذرے دینار کے برابر ایمان ہے، ایک سکے کے برابر ایمان ہے، اسے نکال کے جنت میں چھوڑا۔ حدیث میں لفظ ہے ایک دینار کا، ہمارا 5 روپے کا ٹھپا ہوتا ہے نا، 5 روپے کا ٹھپا، اتنا بڑا دینار ہوتا تھا اس دور میں سونے کا، ٹھیک ہے، اس کا اندازہ رکھنا 5 روپے کا ٹھپا اس سے قریب قریب ہوتا۔ اللہ فرمایا ہے محبوب جس کے دل میں اتنا ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں چھوڑا۔ حضور علیہ السلام جہنم سے نکال کر مسلمانوں کو پھر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اخروا ساجدا، سجدے میں گر پڑیں گے، عرض کریں گے اللہ تعالیٰ امتی امتی، میری امت میرے سپرد کر دے۔ رب فرمائے گے مصطفیٰ جاؤ دوبارہ جہنم کے کنارے پہ چلے جاؤ، جس امتی کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے نکال کے جنت میں چھوڑنا۔ حضور نے فرمایا میں پھر جہنم کے کنارے پر آؤں گا، جس میرے امتی کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت کے چھوڑ دوں گا۔ انا اخیر لہ ساجدا، تیسری مرتبہ آ کر پھر رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑوں گا، پھر سجدے میں گر پڑوں گا۔ رب فرمائے گا یا مصطفیٰ محمد اب کیا چاہتا ہے؟ عرض کروں گا یا ربی امتی امتی، میری امت ابھی بھی جہنم میں ہے، میری امت میرے سپرد کر دے۔ اس سے پہلے ایک مثال سمجھے، ذرہ دیکھا ہے آپ نے؟ ذرہ دیکھا ہے ذرہ؟ کبھی گرمیوں کے اندر دوپہر میں روشن دان کھولو تو سورج کی شعاع اندر آتی ہے، لائٹ اندر آتی ہے، اس لائٹ کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں وہ ایک ذرہ ہے، وہ چھوٹا سا ایک اسے کہتے ہیں ذرہ۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ سمجھ میں آ چکا ذرہ؟ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب میں تیسری مرتبہ سجدے میں جاؤں گا رب فرمائے گا محمد کیا چاہتا ہے؟ عرض کروں گا اے باری تعالیٰ امتی امتی، میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت میرے سپرد کر دے۔ رب فرمائے گا محمد جاؤ جہنم کے کنارے پہ چلے جاؤ، ادنا ادنا ادنا، کہ اگر تمہاری امت کے دل میں چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں چھوڑا۔ ارے قربان جاؤ، مصطفیٰ جہنم کے کنارے پر آئیں گے جس امتی کے دل میں، یہ بخاری کی حدیث ہے، چھوٹے سے چھوٹے ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا نکال کے جنت کی طرف بھیج دے۔ ابھی خود جنت میں نہیں جائیں گے، ابھی خود جنت میں نہیں جائیں گے، بعد میں جب حضور کے بارے میں حکم ہوگا یا مصطفیٰ اب آپ چلے، امتی نکال چکے ہوں گے۔ جب امتی نکالنے کے بعد حضور علیہ السلام دروازے کی طرف آئیں گے، دروازہ بند ہوگا، یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث سے پاس شروع ہوگی، بخاری کی ختم ہوگی، دروازہ بند ہوگا۔ نبی پاک نے فرمایا میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، اس کی کنڈی پکڑ کے کھڑکاؤں گا، ہلاؤں گا، اندر سے آواز آئے گی من انتا، آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اندر سے آواز آئے گی کہ آپ ہی کا تو انتظار تھا۔ کیا آواز آئے گی؟ کہ آپ ہی کا تو انتظار تھا۔ ارے مسلمانوں، مصطفیٰ کی ولادت کی خوشیاں منانے والوں، ارے سبز گنبد پر مر جانے والوں، ذرا سنو، وہ فرشتہ کہے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار تھا۔ نبی پاک فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جب میں جنت میں داخل ہوگا وَاسْتَقْبَلَنِي جَبَّارُ تَعَالَىٰ، خود خدا میرا استقبال کرنے جنت میں آئے گا۔ وَاسْتَقْبَلَنِي جَبَّارُ تَعَالَىٰ، خود خدا میرا استقبال کرے گا۔ ارے مصطفیٰ کا استقبال خدا کرے گا۔ حضور علیہ السلام دنیا میں آئے، ہم حضور کی ولادت کو خوشیاں مناتے ہیں۔ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا استغفار فرمائے گا۔ الظاہر قرآن دیکھ لو یا حدیث دیکھ لو، کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جس سے ہمارا عقیدہ ثابت نہ ہو۔ ارے بخاری کی نقل لگانے والوں، خدا کی عزت کی قسم کہ جو عقیدہ اہل سنت ہے قرآن و سنت سے ثابت ہے، کسی اور مسئلہ کے دیکھ لو، تم کسی بھی مسئلہ کو اٹھا کے دیکھ لو، کوئی صحابہ کرام کے بارے میں کام کر رہا ہے، صدیق اکبر کو برا کہہ رہا ہے،
عمر فاروق کو گالیاں نکال رہا ہے. کیا ایسا شخص قابل تقلید ہے؟ ایسا شخص پیر بنانے کے قابل ہے؟ بتائیں نا. نہیں. جو شخص ہمارے مصطفیٰ کے ساتھیوں کا نہ مانے, 3-4 کے علاوہ سب کو مرتد شمار کرے, صدیق اکبر کو گالی نکالے, ارے ہماری ماں حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگائے زنا کی کہ یہ زانیہ تھی, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا ایسا شخص پیر بن سکتا ہے؟ بتائیں. ارے یہ ہماری جہالت نہیں کیا, ہماری بیوقوفی نہیں کیا کہ ہم پر بدبختی غالب نہیں آئی کہ ہم کامل پیروں کو چھوڑ کر ان مرتدوں کے پیچھے لگتے ہیں, انہیں اپنا پیر بنا دیتے ہیں, ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. ارے مسلمانوں سمجھ جاؤ, خدا کی قسم جو حضور کے صحابہ کو نہیں مانتے, کہیں ایسا نہ ہو بروز قیامت مصطفیٰ تمہاری شفاعت کا انکار کر دے. ارے لوگوں ڈر جاؤ, سمجھ جاؤ, بھی سمجھ جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ کو تم گالیاں نکالنے والوں کی بیعت کرو اور کل مصطفیٰ تمہارے اسلام کا انکار کر دے کہ یہ تو میرے صحابہ کے نہیں تھے, میرے کیسے ہو گئے, یہ تو میرے صحابہ کے نہیں تھے, میرے کیسے ہو گئے. ارے اللہ کے بندو, قرآن و سنت پر چلو, کامل پیروں کی تقلید کرو, ان کی پیروی کرو, ان کے ہاتھوں پر بیعت ہو. اور اب چونکہ بیان کا ٹائم کافی ہو چکا ہے, لہذا آخر کے اندر کسی بھائی کے ذہن میں کسی بھی حوالے سے, اعمال کے حوالے سے, عقائد کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو وہ ضرور کرے. انشاءاللہ عز و جل میں دعویٰ نہیں کرتا, اگر علم ہوا تو جواب دوں گا, ورنہ علماء سے رجوع کروں گا. کسی نے مسئلہ کے حوالے سے یا نماز, روزے, حج, زکات, کسی بھی حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو, لیکن نیت اس میں یہ نہیں ہے کہ میں بابا, اللہ گواہ ہے, صرف اس لیے کہ حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا جو مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرتا ہے, حاجت روائی کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ 75,000 فرشتوں کو اس کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے مقرر فرما دیتا ہے. اور جو مسلمان کسی کی دینی الجھن دور کرے, دینی الجھن دور کرے, پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے. کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھے. نہیں پڑھنی چاہیے, جائز نہیں. اور کسی نے بھی مسئلہ پوچھنا ہے تو بتا دیں. دیکھیں, مجھ سے پہلے علامہ صاحب نے بیان کیا عقائد اہل سنت کو بیان کی قرآن و حدیث سے. اب جو مسائل قرآن و سنت سے ثابت ہیں, انہیں شدت ہے, انہیں بدعت ہے, کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہوگا؟ تم خود بتا دو, آپ بتا دو, آپ کا فیصلہ ہوگا. یہ آپ علامہ صاحب بتا دیں. عقائد کے حوالے سے ہمارا جو مسئلہ ہے, علم غیب ہو گیا, نور ہو گیا, اس کے علاوہ جو دیگر مسائل ہو گئے, حاضر نازل ہو گئے, ان کے بارے میں کسی نے کوئی سوال کرنا ہے, نماز روزے کے بارے میں کرنا ہے تو ضرور ضرور کریں. ویسے اردو بھی تو سمجھ آئی نا آپ لوگوں, ہلکی ہلکی پوری آئی, چلو ہلکی ہلکی پیارے تب بھی ہمارا کام ہے. اللہ کی بات کا میرے سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مصطفیٰ سلام شمائے بس
سارے دوست آواز کھڑے دیں بڑی مہربانی مرتد کے ساتھ کسی قسم کا بھی تعلق نجائز وہاں جڑی نے نماز جنازہ پڑھتے ہیں تے نال جاندے ہیں بھابی یا ملگئی شیعہ وہ حرام ہے سارا ایسے شخص سنی بات اگر باقی تو چلو چل جائیں ختمہ تے آ جاؤ تے بیٹھ کے پوچھ لیں اوتھے آ جاؤ وہ نجائز حرام ہے سارا بھابیاں دے نال جنازے جانا وہ بھی نجائز حرام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان میں صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے وَإِن مَاتَ فَلَا تَشْهَدُوا عَلَى جَنَازَتِهِ اگر یہ بد مذہب مر جائے تو ان کے جنازوں پر بھی حاضر نہ ہو یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے سب دیوبندی دیوبندی میں چیز ہے صرف اہل سنت اگر چاہے نہیں صرف مسائل میں چاہے قائد میں چاہے قائد میں جواب دینے کو کون ہے لگ گیا اچھا
ਚਾਦੀ ਕਿੱਥੇ? ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚਕਾਤੀ ਹੋਈ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਆਇਆ ਤਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਇਆ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੁੱਤੀ ਆ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਚੱਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਕਾ ਬਾਜੀ ਆ ਜਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਬਹਿ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਸੋਹਣੀ ਜੁਗਮਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ। ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹੀ ਨਦੀਮ ਆ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਟੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ